ذرا غور طلب ہے، ایک ہی لفظ کو استعمال کیا، والذین آمنوا، ہر جگہ قرآن میں آیا ہے والذین آمنوا، اس کے ساتھ فوراً آیا وعملوا الصالحات۔ صرف 2 جگہوں پر قرآن میں عملوا الصالحات کا ذکر نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ مومن ہونا کافی۔ تو ایک مقام تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور رسولوں پر، وہی جو ہیں وہ صدیق ہیں، اور وہی اپنے پروردگار کے نزدیک گواہ ہیں، شہداء ہیں، گواہ ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اجر نہیں بتایا کہ کیا رکھا ہے، اور ساتھ میں نور بھی انہی کا رکھا ہے۔ اللہ نے انہی کا نور ان کے ساتھ رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو 3-4 خصوصیتیں اس میں الگ سے آئیں۔ ایک آیت اور ہے جہاں پر عمل کا تذکرہ نہیں ہے، اور وہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ مومن اور مومنات وہ لوگ سب جنت میں جائیں گے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومن سے بھی اور مومنات سے بھی وعدہ کیا ہے جنت کا، اور وہ جنت کی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ فیہا جنات عدن، اس میں ایک الگ سے بھی جنت ہے جس کا نام جنت عدن ہے۔ اور آخر میں کہا کہ ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز تو ان کو جو ملے گی وہ اللہ کا رضوان اور اس کی مرضی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے مومن اور مومنات اتفاق ہے، کہیں پر بھی قرآن میں اللہ نے مومنین کو تو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، لیکن مومنات کا ذکر نہیں ہے۔ تو لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی اب نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو صلو، نماز پڑھو، وہاں مومنات کو نہیں کہا، تو کیا وہ بری ہو جائیں گی؟ اسی طرح سے روزہ رکھنا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے ویسے ہی جیسے پہلے والوں پہ فرض کیا گیا ہے۔ تو یہ مرد ہیں سب، عورتوں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جنت دینے میں عورتوں کا بھی ذکر کیا الگ سے۔ یہ اللہ کا اہتمام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ یہاں پر اس لیے اللہ نے ظاہراً صاف کیا ہوگا کہ جب یہی معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت اور رزلٹ اور نتیجہ جو ہے اس میں عورتیں شریک ہیں، تو پھر خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ امتحان میں بھی شریک ہیں، تو کسی کو شک نہ آئے کہ ان کو نہیں حکم کیا گیا تو ان سے نماز اٹھا لی گئی، روزہ اٹھا لیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے نتیجے میں آ کر کے برابری کو سنایا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے یہ بتایا کہ ہمارے یہاں عورت مرد فرق نہیں کرتا ہے، جو مومن ہوگا اور عمل صالح انجام دے گا، وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، فرق نہیں کرتا ہے، رزلٹ ایک ہے، نتیجہ ایک ہے۔ یعنی یہاں پر مساوات ہے، اللہ نے برابری کا درجہ دیا، کوئی اس میں اللہ نے کمی و زیادتی نہیں کی کہ بھائی عورتوں کو کم ملے گا اور مردوں کو زیادہ ملے گا، ایسا کچھ نہیں کیا۔ اللہ نے نتیجے میں برابری، جیسے اجر ان کو ملے گا ویسے ہی اجر ان کو ملے گا۔ اب یہ کہ کس کو کتنا ملے گا وہ ایک الگ بحث ہے۔
اپنے عمل کے اعتبار سے ملے گا اور اپنے ایمان کے اعتبار سے ملے گا۔ تو میں جو ساری بات آپ کو گھما پھرا کے کہنا چاہتا ہوں کہ عمل جو ہے وہ ایمان کے سائے میں ہے، عمل کو الگ سے کوئی کریڈٹ نہیں حاصل ہے، عمل جو ہے ایمان کے سائے میں ہے۔ تو اگر مومن ہے اور اس کے بعد عمل نیک کرتا ہے تب اجر ملے گا، لیکن اگر مومن نہیں ہے اور عمل نیک کرتا ہے تو پھر اجر نہیں ملے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ صاف ہو گئی بات۔ علاوہ اس کے آیات بہت سی ہیں قرآن میں جہاں یہ اعلان ہے کہ غیر مومن کو کچھ نہیں دینے والا خدا آخرت میں۔ تو یہ آیت سے تو نکل ہی رہا ہے، یہ تو نکلا تو بیان کیا، لیکن صریحاً آیتیں بھی ہیں کہ اگر کافرین حالت کفر میں مر جائیں اور وہ چاہے جتنا نیک عمل کریں، یہاں تک کہ وہ پوری دنیا کو سونا کر کے اور پوری دنیا میں مستحق جتنے ان کو دے ڈالیں، لن یقبل اللہ، تو ہرگز خدا قبول نہیں کرے گا۔ یعنی تو اللہ ان کو پھر اجر نہیں دے گا، قبول نہیں کرے گا، مطلب یہ ہے۔ تو اب صاف ہو گیا بالکل کہ جو کچھ بھی معاملہ ہے تنہا عمل پہ نہیں ہے، اصل ایمان پہ ہے۔ بغیر ایمان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، عمل کی حیثیت بنتی ہی ہے ایمان پر۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آیت جو پڑھی آپ کے سامنے، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کتنا آسان اور کتنا روشن طریقے سے اللہ نے کہہ دیا۔ ممکن ہے مسلمان پھول جائے اور یہ سوچے کہ بڑے آرام سے ہم صدیق ہو گئے۔ اللہ نے کہا ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک ھم الصدیقون، یہی صدیق ہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو جو پھول جائے آسانی سے، یہ کتنے آسانی سے ایمان لے آئے، خالی تو کہنا تھا لا الہ الا اللہ، اور سارے رسول اللہ کے رسول ہیں، تے کہنے میں تو صدیق ہو گیا۔ شاید اسی لیے لقب بنا لیا صدیق اکبر کا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مسلمان تو سادے ہیں بیچارے، انسان عام طور سے اکثریت جو ہے وہ سادی ہے۔ سادی کیوں ہے؟ اس لیے سادی ہے کہ وہ اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتی۔ جب عقل کا استعمال نہیں کرتی تو دھوکہ کھاتی، تو کبھی کوئی دھوکہ دیتا ہے، کبھی کوئی دیتا ہے۔ جو جتنا بڑا تیز و طرار و چالاک، وہ دھوکہ دے دیتا ہے، اور یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دھوکہ کھانے کی وجہ یہ ہے کہ عقل استعمال نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر عقل استعمال کریں تو صاحبان عقل کو کوئی آج تک دھوکہ دے ہی نہیں پایا۔ اور ایک وجہ اور ہے جو قرآن بھی کہتا ہے، امام حسین علیہ السلام بھی کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر باطل پرست ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے بہت جلدی گمراہی میں پڑ جاتا ہے، پھر کوئی بات اس کے حق کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن جو لوگ حق کے پرستار ہوتے ہیں ان کی عقلیں کامل ہو جاتی ہیں۔ جب عقلیں کامل ہو جاتی ہیں تو کوئی انہیں دھوکہ نہیں دے پاتا۔ اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ حق پرست ہوتا ہے، وہ باطل پرست نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اگر آپ یہ نہ سمجھیے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ آپ خود تلاشیے، اس میں یہ نہ دیکھیے کہ بھئی کس پر فٹ ہو رہا ہے کس پر نہیں فٹ ہو رہا ہے، یہ آپ خود فٹ کیجئے اپنے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود بر محمد آل محمد۔ قاعدہ یہی ہے کہ مومن جو ہے وہ حق پرست ہوتا ہے، اور جو مومن نہیں ہے وہ باطل پرست ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی مومن آپ کو باطل پرست دکھ جائے تو یہ کہاں سے آپ سمجھیں گے کہ یہ مومن ہے؟
مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ حق پرست ہو، اور وہ باطل پرست ہے اور آپ مومن کہے جا رہے ہیں خالی اس وجہ سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، تب بھی آپ کہہ رہے ہیں لیکن عمل تو باطل پرستی کا ہے نا۔ تو اب باطل پرستی بتا رہا ہے کہ اس کا لا الہ الا اللہ دل سے نہیں ہے، جب دل سے نہیں ہے تو یہ مومن نہیں ہے۔ اب دھوکہ کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ہم اتنے سادے ہیں کہ عقل استعمال نہیں کرتے، بس وہ وہاں اتنی بات سن لی، جو کلمہ تو پڑھ رہا ہے، اور یہاں جو کچھ بھی کر رہا ہے اس سے آنکھ بند کر لی اور کہو مومن تو ہے۔ تو مومن کیسے ہے؟ مومن کے لیے شرائط ہیں، نشانیاں ہیں، تو جو شرائط و نشانی اللہ نے بیان کی ہیں وہ جب سب پر اتر جائے تو اسے مومن کہو۔ اللہ نے اسی کو مومن پکارا ہے، مگر یہ کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمرے میں جہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے اس میں ہر قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی دقیق نظر نہیں پڑ پائے گی، اسی لیے چھپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ میں۔ تو بڑے بڑے لوگوں کو لوگوں نے دیکھا، آئیے 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 کر کے اندر بلا لیا، داخل ہو گئے ساتھ میں، چونکہ نگاہ ان کی پڑی نہیں کہ وہ کہتے کہ آپ کہاں چلے آ رہے ہیں، آپ باہر جائیے۔ تو جب یا ایھا الذین آمنوا کہا تو کثرت، تو جب کثرت تو انہوں نے کہا ہم بھی داخل ہیں، ہم بھی داخل ہیں، ہم بھی داخل ہیں، ہم بھی داخل ہیں، اور سب داخل ہو گئے۔ اب یہ کیسے پہچانیں کہ اس میں کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون حق پرست ہے، کون باطل پرست ہے، کون کیا ہے؟ اب بلا لیا، سبھی چلے آئے۔ اب ظاہر ہے جو مومن تھا اس کے دل میں لگتی تھی کہ بھئی ہم نے تو جو حساب ہے اس حساب سے ایمان قبول کیا، ہم بھی اسی فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے خلاف ایمان لے آئے ہیں، ظاہر میں ایمان ہے وہ، یہ بھی یہیں بازو میں بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب یہ جو ہے پورا سما کھچ گیا کہ جیسے یہاں ویسے ہی وہاں۔ توجہ کریں بات پر، یہاں سے دھوکہ ہوا نا، تو اب آدمی یہاں دیکھ کے سوچا کہ جیسے یہاں یہ بھی قریب میں بیٹھے ہیں، بلکہ زانو سے زانو ملا رہے ہیں، اور وہ بھی قریب بیٹھے ہیں، وہ بھی قریب بیٹھے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ بھی ہیں جو صاحب ایمان واقعی ہیں، تو سب ایک ہی فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب تو برابر ہیں، لہذا ایسے ہی آخرت میں بھی کام چلے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ آخرت میں اب یہاں کیسے مومن اس پہ چڑھا؟ اس نے کہا بھئی ہم نے محنت کی ہے، اپنے دل کو ہم نے بہت مضبوط کیا ہے، مشقت اٹھائی ہے، زحمت اٹھائی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس لیے کہ ہم مومن رہیں، اور یہ بڑے آسانی سے ہمارے ساتھ بیٹھے جا رہے ہیں، تو یا رسول اللہ پہچانے کیسے کہ یہ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ تب رسول اللہ نے کوئی معیار دیا ہے، وہ معیار کو کئی لوگوں نے بیان کیا۔ عبداللہ ابن مسعود نے، عباس ابن جناب عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس نے، اور مختلف لوگوں نے، جابر نے، اور اس کے علاوہ جناب ابو ذر غفاری نے، انہوں نے کہا بھئی ایک ہی طریقہ ہے، یہ مومنین تھے جن کے نام لیے ہم نے، یہ مومنین تھے، ان کو تکلیف بہت تھی، تو انہیں نے راستہ پوچھا کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو بیٹھا ہے ٹانگ سے ٹانگ ملا کے یہ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کا تذکرہ کرو، اگر اس کا دل کھل جائے تو مومن ہے، اور منہ بن جائے تو یہ مومن نہیں ہے۔ اس طرح سے پہچانیں گے کہ یہ مومن ہے، اور یہ ایک معیار بن گیا، اب اس کے علاوہ کوئی اور معیار نہیں، جو معیار ہیں وہ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک معیار یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ حق پرست ہو، تو یہی بات تو بیان ہو رہی ہے نا، حق پرست ہو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حق کی پیروی کرتا ہو، حق کی اتباع کرتا ہو۔ اب کس طرح سے کہے گا اللہ حق کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے؟ تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ حق کی پیروی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔
اس طرح حدیث سے تشریح کی امام نے، معصوم نے، اس طرح رسول اللہ نے بیان سے تشریح دیا کہ ان کا تذکرہ کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حق پرست ہے کہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں پر علی کے تذکرے سے دل جو ہے خوش ہو تو وہ حق پرستی کی نشانی ہے، اور اگر دل جو ہے غمگین ہو جائے تو یہ باطل پرستی کی نشانی ہے۔ اگر یوں نہیں سمجھ میں آتا تو ایسے سمجھ لیجئے، جب قرآن نے کہا ہے کہ مومن وہی ہے جو حق پرست ہو، تو نبی نے بھی تو بتا دیا کہ علی آپ حق ہیں اور میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں۔ تو جو حق پرست ہے وہ علی کو اگر پیروی کر رہا ہے تو حق پرست ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور اسی لیے نبی نے فرمایا بھی ہے کہ بار الہ حق علی کے ساتھ، علی کو حق کے ساتھ، اور ادھر ادھر حق کو پھیرتا جا جدھر جدھر علی جا رہے ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آ گئی روشن کہ علی معیار حق ہیں، حق معیار علی نہیں ہے۔ ارے اللہ، صلوات پڑھیے محمد والے۔ دادا معیار حق جو ہے وہ علی ہیں، لیکن یہ کہ علی جو ہیں وہ اس طرح ہوتے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے حق نہ سمجھتے ہوتے اور باطل کا تصور آتا، تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جدا ہیں حق سے۔ تو نبی نے اسی کو باؤنڈ کر دیا، باندھ دیا کہ جدائی کا تصور نہ کرنا، جدھر یہ جائیں گے ادھر ہی حق جائے گا۔ تو حق ان کا پیرو ہے، ان کا متبع ہے، تو جدھر جدھر یہ جائیں گے ادھر ادھر حق جائے گا۔ اور یہ بہت سادہ معاملہ ہے کہ حق جو ہے پیروکار علی ہے۔ تب آپ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے، ذہن آپ کے نہیں گئے ہماری بات تک کبھی بھی۔ جو علی کی پیروی کرے وہی حق ہے۔ تو اب جیسے حق علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، ویسے ہی شیعہ بھی علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ تو جو شیعہ چل رہا ہے، جو شیعہ چل رہا ہے وہ حق ہے۔ تو اب پھر اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ کیوں جو ہے اماموں نے فرمایا ہے کہ شیعتنا، ہمارے شیعہ خلق کیے گئے ہیں، شیعتنا خلق کیے گئے ہیں من تینتنا، ہماری تینت سے۔ یعنی شیعہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمارا پیروکار رہے گا، کسی غیر کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ تو حق کی پہچان جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، معیار حق علی ابن ابی طالب ہے۔ جدھر علی ہیں ادھر ہی حق ہے۔ وہ دیر سے سمجھ میں آئے، سویر سے سمجھ میں آئے، وہ بحث نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو بہت دیر میں سمجھ میں آیا، بہت سے لوگوں کو بہت پہلے سمجھ میں آیا۔ جن کو پہلے سمجھ میں آ گیا وہ سلمان و ابو ذر و عمار بن گئے، اور جن کو بہت دیر میں سمجھ میں آیا وہ ذوالقرنین بن گئے۔ بہت دیر میں سمجھے بیچارے، کربلا میں جا کے سمجھے، ورنہ نہ جنگ جمل میں سمجھ پائے، نہ جنگ صفین میں سمجھ پائے۔ جنگ جمل میں بھی علی کے مقابلے میں آ گئے۔ اگر وہ سمجھتے کہ معیار حق علی ہیں تو کبھی مقابلہ نہ کرتے، چونکہ ان کے دماغ میں تھا کہ حق جدھر ہو، حق جدھر ہو، تب حق کا مفہوم ڈھونڈ رہے تھے، تو علی کو جدا سمجھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو ان کے مقابلے میں تھیں ان کو بھی سمجھ رہے تھے کہ بیوی ہیں، تب شاید ان کا زیادہ حق ہو۔ اماں ہے، بہرحال اماں کا ساتھ دینا چاہیے، چلے گئے اس طرف اماں کا ساتھ دینے۔ لیکن جب ہزیمت اٹھائی تو کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ باطل تھیں، ورنہ ان کو فتح ہو جاتی، یہ باطل گرائی ہے ان کی، ورنہ ان کو فتح ہو جاتی۔
اور پھر بعد جب صفین آیا تو وہاں پر بھی شک و شبہات میں رہ گئے کہ اب کیا کریں. لیکن جب عمار قتل کر دیے گئے تو ان کو راہ مل گئی، اس لیے کہ نبی نے کہا تھا کہ اے عمار آپ کو ایک باغی فرقہ قتل کرے گا. اب عمار کا قتل جو ہے وہ دلیل حقانیت ہوا. اب ان کے سمجھ میں آیا کہ علی حق ہیں. اور پھر اس کے بعد جب کربلا کی نوبت آئی تو کربلا میں امام حسین کے اوپر قربان ہو گئے اور اعلیٰ شہیدوں میں سے ہیں. تو دیر سے سمجھ میں آیا نا، لیکن یہ کہ پھر بھی دیر آیت درست آیت، یعنی دیر سے آئے مگر بہتر آئے. لیکن جن کو پہلے سمجھ میں آ گیا ان کے نام سر فہرست ہیں. سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، عمار ہیں، مقداد ہیں، اور چند ہی نام ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے. تو کیا میں نے کہا تھا آپ سے اول کلام کہ اکثریت اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتی ہے. اگر کرتی ہوتی تو یہ چند ہی نام نہ آتے تاریخ میں، پھر سارے لوگوں کے نام لکھے جاتے. اب تو سوال نہیں رہ گیا کہ کیا سب گمراہ ہو گئے. ارے بھائی یہ تو تقاضائے عقل ہے کہ اگر اس نے عقل استعمال نہیں کیا تو گمراہ ہو ہی جائے گا. اب گمراہی کی طرف چلا جائے تو آپ اسے اٹھا کے لانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی فکر کیجئے. آج 1400 سال کے بعد آپ فکر کیجئے کہ اس کے چکر میں کہیں نہ گمراہ ہو جاؤں. مجھے چاہیے کہ میں حق پر رہوں، حق ڈھونڈوں. لہذا آپ جو ہے اس چکر میں نہ پڑیے، آپ جو ہے حق تلاش کیجئے اور دیکھیے کون کیا ہے. شخصیت سے مرعوب تھوڑی نہ ہوتے ہیں. اصل جو ہے نظام اگر شخصیت سے مرعوب ہونے کا ہوتا تو کسی نبی کو کوئی تھا ہی نہیں جو انکار کرتا، اس لیے کہ ہر نبی کی ایک شخصیت تھی. لیکن نہیں، مرعوبیت جو ہے وہ اس کے صفات سے ہوتے ہیں، اس کے عمل اور اطوار سے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو ہے آپ مرعوب ہوں جہاں آپ کو حق دکھائی دے رہا ہو، تب آپ جو ہے. ورنہ جتنے لوگ تھے شخصیت پرست ہوتے تو حضرت ابراہیم کو مان لیتے، حضرت موسیٰ کو مان لیتے، حضرت عیسیٰ کو مان لیتے، لیکن نہیں مانا نا. اس کا مطلب شخصیت پرست نہیں تھے، وہ صرف اپنی دنیا کے حساب سے جو تلاش میں تھے وہ تلاش رہے تھے، اور وہ تلاش جدھر مل جاتی تھی ادھر ہو جاتے تھے. تو وہ نظام آج بھی ہے. مطلب کل ملا جلا کے یہ ہے کہ یہ آپ نہ سمجھیے کہ یہ گزشتہ لوگوں کی جو کہانی اور جو یہ واقعات قرآن میں آئے ہیں وہ ختم ہو گئے اور یا قرآن نے ایسے ہی بیان کیا تھا اور 1400 سال پہلے تھے اب نہیں آئے. جبکہ اب آپ بہت انٹلیکچوئل ہیں، اس کے باوجود جو ہے حماقت تو ہر جگہ ہے نا، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ پھنسے ہیں 1400 سال کے بعد بھی. تو وہ حالات جو اس زمانے میں تھے وہی آج بھی ہیں. آج بھی لوگ حق نہیں سمجھ پاتے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. حق بہت ہی روشن ہو جاتا ہے تو جو جلا رکھتے ہیں عقل کی وہ پہچان لیتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں. جن کو جلا نہیں ہے ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں حق ہے کہ نہیں ہے. اگر اتنا روشن ہو جائے کہ دنیا میں وہ شخص جس کی حیثیت کچھ بھی نہ ہو زمین پر پڑا ہو اور وہ بھی حق کو پہچان رہا ہو، تو اب اس جو بڑے والے کو تو پہچاننا چاہیے نا جو ایسی جگہوں پر رہ رہا ہے، لیکن وہ نہیں پہچان پا رہا ابھی بھی. کیوں؟ اس لیے کہ عقل پر پردے پڑ گئے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ حق ہے کہ نہیں ہے، یہ حق ہے کہ نہیں ہے، یہ باطل ہے کیا ہے. آپ سوچئے آپ کے زمانے آپ کے حال میں جو معاملہ چل رہا ہے، یہ سارے معاملات آپ کو بتائیں گے کہ آج بھی انسان پھنسا ہوا ہے، حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پا رہا ہے. اب قرآن جو کہہ رہا ہے کہ یہ مومنین جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں صدیق ہیں، تو صدیق کا کیا معنی ہے؟ تو صدیق کا معنی جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جس کا قول، فعل اور دل تینوں ایک ہو، وہی صدیق ہے.
جو زبان پر ہے وہی دل میں اور وہی عمل میں. ایسا نہ ہو کہ زبان پر کچھ اور ہے دل میں کچھ اور ہے عمل کچھ اور ہے. صاحب نے تو کہا کہ نہیں، میں مثال دے رہا ہوں. ارے میں نہیں مانتا بھائی، میں کہاں مانتا ہوں. اب دل میں کچھ اور ہے کہ مانتا ہوں، اور اس کے بعد عملی اعتبار سے دیکھا کہ اسی خانے میں پہنچ گئے ووٹ دینے. جہاں نہیں مان رہے تھے اسی کو پہنچ گئے ووٹ دینے. بھائی کیا ہو گیا؟ زبان سے کچھ اور تھا، پھنسے تھے وہاں، تو اس لیے کہہ رہے ہیں. دل میں کچھ اور تھا، بالکل برعکس. اور اس کے بعد شام کو جب یا جس وقت ووٹ دینے کا موقع آیا تو اس وقت جا کے چپکے سے دے آئے. ان کا موقع اچھا ہے، کوئی جانتا تو ہے نہیں کہ کس کو ووٹ دیا ہے. تو زبان سے کہا کہ میاں منتظر آپ کے، ہم تو آپ ہی کو مانتے ہیں، آپ کے علاوہ اور کسی کو مانتے ہی نہیں. اور دل میں کوئی ہمارا فریق دوسرا تھا، اور جب ووٹ دینے گئے تو اس کو دے کے آ گئے. اب جب ہم ہار گئے تو کہنا بڑا افسوس ہوا، ووٹ ضائع گیا ہمارا، ہاں دے کے آئے وہاں جتا کے. اگر آپ ہی ادھر دیے ہوتے تو شاید ہم جیت جاتے. تو یہ ہماری کیفیت ہے. تو ہم صدیق نہیں ہیں. صدیق کے معنی سرتاپا، سراپا جو ہے وہ سچا ہو. اچھا اب یہاں پہ ایک چیز اور ہے. ہمارے لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں قرآن میں اس میں آئی ہیں یہ جو ہے ایمان اومان اور مذہبیات سے تعلق رکھتی ہیں. اس کا روزمرہ کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ لہذا بس وہاں تک سچ رہی ہے کہ دل میں ہمارے ہے کہ اللہ ہے، اور ہم زبان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے، اور عمل سے اسی کی تو نماز پڑھ رہے ہیں. تب ہم صدیق ہو گئے. لیکن قرآن یہاں پہ کوئی چیز ایسی نہیں بیان کر رہا ہے کہ آپ محدود ہیں. وہ یہ عام بات کر رہا ہے کہ اللہ اور رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ تمام رسولوں کی جو تعلیم ہے اور اس اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا آپ بجا لاتے ہوں. آپ کسی میدان میں، چاہے وہ روزمرہ کی زندگی کا میدان ہو، اور چاہے وہ مذہبی میدان ہو، اور چاہے وہ جنگی میدان ہو، کسی میدان میں آپ دو رو نظر نہ آتے ہوں. جو آپ کے دل میں ہے وہی زبان پہ ہے اور وہی عمل میں ہے. تب پھر آپ صدیق کی فہرست میں آئیں گے، ورنہ نہیں آ پائیں گے. یہ ہمارے آپ کے لیے پیغام ہے، روزمرہ کی زندگی کے لیے پیغام ہے. ممکن ہے کسی کو اچھا نہ لگے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں؟ قرآنی پیغام یہی ہے. وہی صدیق ہے اور وہی اللہ کا صحیح گواہ ہے، جس کے دل میں، زبان پہ اور عمل میں ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر میدان میں یکسانیت پائی جاتی ہے. اسی کی گواہی جو خدا کو دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ، اسی کی گواہی ہے. ورنہ ہمارے آپ کے جو حالات خراب ہیں تو وہ گواہی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اگر اس دقیق بات کو میں آہستہ آہستہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ خود حالات سے گزر رہا ہوں جن ان کے، مگر یہ بھی چاہتا ہوں کہ دقیق چیزیں ہیں تو ذہن میں تو آ جائے آپ کے. تو آپ اس دماغ میں اگر آپ کے یہ آ گیا ہے اور یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ صدیق وہی ہے جس کے پاس زبان، عمل اور دل یکسانیت رکھتی ہو ہر میدان میں، اور وہی شہید ہے، گواہ ہے، شہداء میں سے ہے جس کی یہ کیفیت ہو، تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اکثریت میں یہ نہیں پایا جاتا. توجہ کرنا ہے میری بات پر، اکثریت میں نہیں پایا جاتا. میں نے بہت نیچے کر دیا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ بتا دیا آپ کو. حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں، اکثریت تو چھوڑیے آپ، بہت کم میں پایا جاتا ہے، اور شاید ایک ہی دو نکلیں گے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اب آ جائیے آپ. اسی لیے اللہ نے کسی کی گواہی کو معتبر جانا ہی نہیں، کسی کی گواہی کو معتبر نہیں جانا. اگر جانا ہوتا تو کہتا، جن لوگوں نے گواہی دی ہے ان کے لیے بھی کہتا
کہ ان کی بھی گواہیاں میرے ساتھ ہیں. توجہ کیجئے, صرف ایک ہی کا نام لیا. اللہ نے کہا اے نبی آپ کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, آپ کی نبوت کی گواہی کے لیے میں کافی ہوں, اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم الکتاب موجود ہے. اب جتنے کلمہ پڑھنے والے تھے وہ سب گواہ تھے, مگر اللہ نے ان کو خاطر میں نہیں رکھا. تو اس سے صاف ہو گئی بات کہ اللہ ان کے ایمان کو قبول نہیں کر رہا ہے, اور نبی کی اور اپنی گواہی کے لیے انہی کو تلاش رہا ہے جن کی زبان دل عمل ایک ہو. توجہ کریں آپ بات پر, زبان دل عمل ایک ہو, ہر شعبے میں, ہر میدان میں. ایسا نہیں ہے کہ کبھی کچھ کہہ رہے ہوں کبھی کچھ کہہ رہے ہوں, مصلحت پسندی نہیں ہے. اگر آفت آ جائے تب بھی ہم ویسے ہی ہیں, اور اگر نعمت آ جائے تب بھی ویسے ہی ہیں, ہر حال میں ویسے ہی ہیں. تو بتائیے کس کو نبی زیادہ چاہیں گے؟ جو ہر حال میں ان کے ساتھ رہے, آفت بھی آ جائے تب بھی. جب آفت آ گئی تو کہا پھر لیٹ جاؤ, تو لیٹ گئے نا. اب اگر کوئی گواہ سچا ہوتا تو نبی اس سے بھی کہتے کہ تو لیٹ جائے ان کی جگہ پہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. آپ لوگوں کے ذہن تک بات پہنچ گئی. اب میں اس لیے اسے لے آیا ہوں کہ یہاں لفظیں ہیں, اس لیے نہیں لٹایا کہ خالی جان بچ جائے, اس لیے نہیں لٹایا کہ خالی جان بچ جائے. ساری تاریخوں نے لکھا اس لیے کہ جو امانت تھی کفار کی اسے واپس کرانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے تھے ان میں سے کسی کو نبی نے امین نہیں پایا. اگر امین نظر آئے تو علی ہی نظر آئے. تو امانت دی. کیوں؟ اس لیے کہ امین وہی ہو سکتا ہے جس کی زبان اور دل اور عمل ایک ہو. ابھی تو ہاں ہاں کر دے گا اور دل میں اس کے یہ ہے کہ مال مل جائے تو سمیٹ کے بھاگ جائے, تو ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی. اس لیے وہ چاہیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دے دینا تو وہ دے دے, اس میں سے ایک بھی دانہ ہٹائے نہیں. امانت کا تقاضا یہ ہے. اور ایسوں کو دینا ہے جو خود میری جان کے پیاسے ہیں. توجہ کرو, یہاں پر ایک لفظ اور بھی غور کرنا. خالی امینی نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کیسے پتا چلے گا؟ وہ لٹا کے پتا چلے گا. کیا ڈھونڈ رہے ہیں وہ کیسے پتا چلے؟ یہ لیٹنے سے پتا چلے گا. وہ یہ ہے کہ کس کو دینا ہے؟ انہی کو دینا ہے جو نبی کے خون کے پیاسے ہیں. تو اب ان سے خطرہ ہو گیا نا, تو اپنی زبان میں جن سے خطرہ ہے کہ جان مار دیں گے انہی کو امانت دینا ہے. تو کون اچھا عقل مند ہے کہ اپنی جان جو ہے مول لے لے اس بات پر کہ جان دینے چلا جائے؟ تو اب وہی دینے کو تیار ہوگا جس میں شجاعت ہو. توجہ کرو میری بات پر. اب یہ سمجھ میں آیا ہوگا کو کیوں لٹایا, تاکہ دنیا قیامت تک سمجھ لے کہ شجاعت کی دلیل رات بھر تلواروں کے درمیان لیٹ کے بتایا کہ شجاعت. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے محمد. اور اگر آج نبی ختم ہو جائیں تو سب ختم ہے یہاں سے وہاں تک. نہ دین ہے, نہ مذہب ہے, نہ کچھ ہے, سب ختم ہو جائے گا نا. تو اب جو بچا رہا ہے
نبی کو زندہ رکھ رہا ہے، تو اب اسی کی وجہ سے دین بھی بچا ہے، اسی کی وجہ سے مذہب بھی بچا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے نبی بھی بچے ہوئے۔ ہم نے خالی نبی کہا ہے، آپ ٹھنڈے سے سوچ رہے ہیں، نبی نبی نہیں ہیں، اس لیے کہ نبی کو کہا ہے ما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، رسول ہے۔ تو آج شب ہجرت علی بستر پہ لیٹ کے محمد مصطفیٰ نبی کو نہیں بچا رہے ہیں بلکہ رسالت کو بچا رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا بات پر، پوری رسالت بچا رہے ہیں۔ اب اس کا اجر تو وہی ہونا چاہیے نا جو یہ کیا ہے، وہی وہ بھی دے۔ توجہ کرو میری بات پر، میں کیا کہہ رہا ہوں، بچا پوری رسالت رہے ہیں، تو پوری رسالت داؤ پہ لگی تھی نا، تو علی لیٹ کر کے پوری رسالت کو بچایا۔ تو اب جب اللہ نے کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو تم نے کوئی رسالت نہیں پہنچائی، تب معلوم ہو گیا کہ ولایت کی اجرت جو ہے کل رسالت ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو معلوم ہو گیا کہ پوری ولایت کی اجرت رسالت ہے، کل رسالت۔ آپ نے پھر کچھ کام نہیں انجام دیا اور ساری رسالت آئے گی۔ فما بلغتا رسالتہ، اس کی رسالت کا اس کے اندر بہت کچھ موجود ہے، مگر اہل علم کے لیے، صاحبان عقل کے لیے اللہ نے رسالت کی لفظ رکھی ہے۔ آدم کے بعد جتنے رسول ہوئے وہ سب رسالت میں آتے ہیں۔ تو علی کی ولایت کا اتنا بڑا وزن ہے کہ تنہا محمد مصطفیٰ ہی نہیں، جتنے رسول گزرے ہیں اگر آج ولایت سامنے آئے تو ان کی رسالت کچھ بھی نہیں تھی۔ سمجھ آئی نہیں؟ تو یہ ہے معاملہ اتنا ہے۔ کسی ایک نے مجھ سے کہا، عالم تھا بیچارہ، وہ ڈھونڈ رہا تھا، ہاں بیچارے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں بتا دیا کہ عقل درکار ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا۔ تو لوگوں سے بچائے گا تم کو، تو رسول اللہ اس کا مطلب ڈر رہے تھے، علی کی ولایت کے اعلان کے لیے ڈر رہے تھے۔ تبھی تو اللہ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تمہیں اللہ بچا لے گا۔ میں نے کبھی یہاں بھی پڑھا ہو، یاد نہیں، میں اتنی کثرت سے مجلس پڑھتا ہوں، اسی محرم میں سینکڑوں مجلس ہوتی ہے، تو اب مجھے یاد نہیں کہاں کیا پڑھ دیا، اور جب آپ سنیں گے میڈیا پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں بھی پڑھ دیا، وہاں بھی پڑھ دیا۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے، واقعہ الگ الگ نہیں ہو سکتا، مگر اس کے اندر سے جو نکل رہا ہے یہ ہر دفعہ الگ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کہو لکھ کے رٹا ہو تو وہی رٹیں گے بار بار۔ یہاں اجتہاد ہوتا ہے اسی وقت فوراً، اور عطا ان کی ہوتی ہے، تب وہ نکلتے ہیں فضائل، تب وہ مناقب نکلتے ہیں۔ تو واقعہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر جو نکل رہا ہے وہ الگ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تو ڈر گئے رسول اللہ نا؟ تو میں نے جواب ان کو بتایا کہ نہیں ڈرے، نکل رہے۔ میں نے 50 تفسیریں دیکھ ڈالی ابھی چلتے چلتے، جس دن میں چل رہا تھا اسی دن حرم میں، وہ 3-4 آدمی طالب علم تھے، ان کے وہ استاد تھے، تو سوال کر لیا مجھ سے، اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی تک پہنچ نہیں پایا، بزرگوں کے پاس بھی گیا، کوئی سب وہی تفسیروں والی بات بتاتے ہیں، مگر میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا وہ سب چیزیں آپ کو خطیبوں کے ہاں ملے گا، ذاکروں کے ہاں ملے گا، جس سے تسلی آپ کو ہو جانی چاہیے، عارفانہ چیزیں ہیں یہ۔ تو کہہ لے بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول ڈریں؟ اپنی جان سے ڈر رہے ہیں، تبھی اللہ نے کہا میں بچا لوں گا، گھبراؤ نا۔ تو گویا موت یا اس کا خوف ہے یا جو بھی ہے، میں نے کہا نہیں، نبی جو ہے اس کو موت کا خوف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
تو بہرحال رسول اللہ ولی تھے اور موسیٰ بھی ولی تھے. تو ہم نے ان کو نہج البلاغہ سے جواب دیا کہ نہج البلاغہ میں اس کے پشتوانہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے یہ فرمایا ہے حضرت موسیٰ کے لیے. ان کے لیے بھی خافا موسیٰ خیفۃ نص قرآن ہے کہ موسیٰ خوف کر گئے, ڈر گئے. ابھی کل جو مجلس پڑھے نے بتایا کہ ہر لفظ جو ہے ایک اپنا اصلہ معنی رکھتا ہے اور ایک جو ہے دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگتا ہے. جب استعمال ہونے لگتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ لوگوں کے دماغ میں چھا جاتا ہے, اصلی معنی بھول جاتے ہیں. جیسے کہ صلاۃ, اس کا اصلی معنی جو ہے وہ درود کے ہیں, لیکن یہی صلاۃ کے اب معنی کیا ہو گئے نماز. اب سب دماغ پر نماز چڑھی ہوئی ہے لیکن اصلی تو درود ہے نا, تو وہاں جانا پڑے گا. تو اسی طرح جب الفاظ آئیں اور معنی نہ بن رہا ہو تو اصلی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو یہاں پر بھی رجوع کیجئے آپ کی خوف کے کیا معنی ہیں. خوف کے معنی تنہا یہ تھوڑی نہ کہ موت سے ڈر جانا, یہ تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان موت سے ڈرتا ہے, زیادہ تو اس لیے استعمال ہونے لگا, ورنہ خوف کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے. تو وہاں پر امیر المومنین نے یہ خوف کا معنی کیا ہے. پورا عالم اسلام کوئی جواب نہیں دے سکا آج تک. امیر المومنین سے پوچھا گیا تو آپ نے یہ معنی کیا کہ یہاں خوف کے معنی موسیٰ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ موسیٰ ڈر گئے اپنی جان سے کہ اگر میں ابھی اس کو پکڑوں گا اژدہے کو تو یہ اژدہا جو ہے مجھے کاٹ لے گا اور میں مر جاؤں گا. اس کا خوف نہیں تھا. پھر خوف کس بات کا تھا؟ کہ خوف اس بات کا تھا کہ موسیٰ کے مقابلے میں آئے کون تھے؟ جادوگر. تو جادوگروں نے جو چھوڑا تھا جادوگری سے, اور ابھی میں نے جو چھوڑا وہ معجزہ تھا, جادوگری نہ تھی. میری نبوت کی نشانی تھی کہ میں نے ڈنڈا چھوڑا اژدہا بن گیا, اور اگر پھر پکڑوں گا تو پھر یہ ڈنڈا بن جائے گا. تو کہیں لوگ مجھے بھی جادوگر نہ سمجھ لیں. جب جادوگر سمجھ لیں گے تو رسالت کا معنی ہی ختم ہو گیا. تب کیا ہو؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ انکا انت الاعلی, تو ہی کامیاب ہوگا, ڈر نہیں, اٹھا لے. یعنی یہ خوف نہ رکھ کے رسالت چلی جائے گی, اب رسالت تیری بہت محکم ہو جائے گی. توجہ کرو. تو موسیٰ جو ہے دوڑے اور اٹھا لیے. جب اٹھا لیے تو جادوگر نے دیکھا تو اب کامیابی موسیٰ کی کیا ہوئی؟ اس کو قرآن نے یوں نقل کیا کہ سر سجدے میں رکھ کے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ایمان لے آئے ہارون و موسیٰ کے پروردگار پر. ورنہ ایسے بھی کہہ سکتے تھے ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر, لیکن کیوں موسیٰ کو لے آئے, ہارون کو لے آئے؟ اس لیے کہ معاملہ ان کا تھا. تو بتا دیا ہم ایمان لے آ لیے, یقیناً یہ رسول ہے اور اس کا پروردگار ہے جس نے اس کو رسول بنا کے بھیجا ہے. ایک بات بیچ میں آ گئی تو سن لیجئے, اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جس کے ذریعے سے خدا کو پہچانو اس کا نام ضرور لیا کرو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب اسی طرح رسول اللہ کا ہے. رسول اللہ یہ جان رہے ہیں کہ ہم منافقین بہت ہیں اور مومنین تھوڑے سے ہیں, متقین بہت تھوڑے سے ہیں, یہ قبول کریں گے نہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری رسالت سے بھی انکار ہو جائے تو ساری رسالت پر پانی پھر جائے گا ایک ولایت کے اعلان سے. تو اللہ نے کہا کہ ڈرو نہیں, اس کو میں بچا لوں گا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یہاں سے موقع کہا اللہ نے, میں تمہیں بچا لوں گا. ابھی بھی دماغ میں ان کے ٹھوکا نہیں, ابھی بھی ان کے دماغ میں یہ کاف لگا ہوا ہے. کل نہیں پھر تو اللہ یہ کہتا کہ میں رسالت بچا لوں گا. توجہ کریں تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. ان کا اللہ کہتا کہ ہم رسالت بچا لیں گے, ڈرو نہیں, لیکن اللہ نے تو یہ کہا ہم تمہیں بچا لیں گے. تو تم کہہ دیا جب اللہ نے, تو معلوم ہو وہ بات نہیں ہے, آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی ابھی. تو میں نے کہا بے رسول کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ آیا اللہ نے رسول کو الگ بتایا ہے, کوئی ذات کوئی شخصیت؟ تو قرآن نے کہا ما محمد الا رسول.
محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. تو اب اللہ یہ کہہ رہا ہے اصلی رسالت کی بنیاد تم ہو اور تمہاری وجہ سے رسالت بچے گی, ہم تمہیں بچا لیں گے, مگر یہ بچے گی اسی وقت جب علی کی ولایت کا اعلان کرو گے, ورنہ نہیں بچے گی. بس زیادہ وقت نہیں لینا ہے, ختم کر دیا میں نے. تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ صدیق جو ہے وہ کس بنیاد پر ہے. آج رسالت کو بچا رہا ہے بستر پہ لیٹ کے, اور وہاں اللہ رسالت کو بچوا رہا ہے ولایت کے ذریعے سے. اور بتائے پوری ذات یہی ہے صدیق, اس کے علاوہ نہ کوئی صدیق ہے اور نہ کوئی شہید اللہ کی گواہی دینے والا. یہ واحد ہے, اس لیے قرآن میں کہا بھی کہ آپ کی گواہی کے لیے اللہ اور وہی کافی ہے, باقی چھوڑ دیجئے آپ, باقی کی ضرورت نہیں ہے. دن بھر آئیں جائیں, ان کا جو بھی دل چاہے کریں. تو الغرض یہ ہے دین پورا ولایت علی پہ آ کے ٹھہرانا. جب دین پورا ولایت علی پہ آ کے ٹھہرا تو ایک پارٹ یا ایک جز سے جنگ دین کی, تو یہ تو ناانصافی ہے اس کی تمام تر خدمت کی, کہ اگر وہ جنگ کے لیے آیا ہے اور آپ دین کے ایک پارٹ کا نام لیں کہ ارے اس کے لیے لڑ گئے, ارے اس کے لیے لڑ گئے. ارے بابا نہ اس کے لیے لڑ گئے نہ اس کے لیے لڑ گئے, وہ پورے دین کے لیے کربلا میں آئے لڑنے. اور دین نام ہے ولایت علی کا اور علی کا. اسی لیے میرے امام نے دلیل دے رہا ہوں آپ کو کہ جنگ کسی ایک چیز کی نہیں تھی. اسی لیے مولا نے پوچھا امام حسین علیہ السلام نے کہ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں؟ کیا بالکل پہچانتے ہیں. نہیں پہچانتے ہو کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں؟ بالکل پہچانتے ہو. ہاں پہچانتے ہیں. نہیں پہچانتے ہو کہ میں فاطمہ کا فرزند ہوں؟ کہا اچھے سے پہچانتے ہیں. پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو ایک ہی جواب آیا, بغضاً لعبیک, آپ کے باپ کے بغض میں. تو اس کا مطلب کربلا میں جنگ جو ہے وہ بغض علی پر تھی. توجہ کریں. اور بغض علی ہے منکر, توجہ کرو. اور حب علی اور ولایت علی ہے معروف. تو نہی عن المنکر بھی کر رہے ہیں, امر بالمعروف بھی کر رہے ہیں امام حسین. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اس لیے امام نے یہ جنگ کا خاتمہ اس بات پر دیا اور دنیا کے سامنے روشن کر دیا کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور نہ آنے پائے. اور یہ جنگ جو ہے جو ہوئی وہ ہوئی جس طرح سے ہوئی. سارے مصائب اور مصیبت سب برداشت کیا, وہ اپنی جگہ پہ ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت ختم ہو گئی شہادت کے بعد. درحال کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خدمت دے دیا, شہید ہو گئے, ختم ہو گئے, تو اب ان کے کوئی چیز رہ نہیں گئی, اب تو دوسروں کا شروع ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آپ تاریخ مقاتل پڑھیں تو آپ کو ملے گا ہر جگہ امام حسین کی خدمت ہے. حد یہ ہے کہ اس جگہ پر بھی جہاں کہیں بھی حضرت زینب کو تعزیہ نہ لگایا جائے تو امام حسین علیہ السلام کا سر بول پڑتا تھا. جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف اگر نامحرموں کی نگاہ ہو تو امام علیہ السلام کا سر قرآن کی تلاوت کرنے لگتا تھا. یہ کھلا معجزہ ہے, اس کا انکار ناگزیر ہے. اور جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں یہ ایام ایسے ہیں, ان ایام میں جو مصائب اور مصیبتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور ان مصیبتوں کو برداشت کرنا سب کے بس کا نہیں ہے. عورتوں نے کیسے برداشت کیا یہ وہ ان کی جان جانتی ہے, لیکن بڑوں کا برداشت کرنا زیادہ سمجھ میں آتا ہے بنسبت چھوٹوں کے, کہ بھائی چھوٹے تو نہیں بالکل برداشت کر پاتے, مگر حضرت سکینہ کا کردار ویسے ہی ہے جیسے حضرت زینب کا کردار ہے. ذرا برابر فرق نہیں ہے مصائب کے برداشت کرنے میں.
اور یہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومی کا اعلان کرنے والی یہ بی بی واحد ہے جو کوچوں گلی اور یہاں تک کہ قید خانے تک الاتش کی آواز لگائی. آپ سوچئے بتا رہی ہے کہ جو اب تک ظالم مجھے پانی نہیں دے رہے تو وہ میرے باپ کو پانی کیسے دیتے کہ میرا باپ پی لیتا. وہ تو ظالم دشمن سمجھ رہے تھے نا. یہاں تک کہ ظالم نے کہا کہ حسین پوری کائنات کے سور تک پانی پیئیں گے مگر آپ کو ایک قطرہ پانی نہ جانے پائے گا. اور امام کو پیاس نہیں ہے کہ پیاس اپنی بجھانی ہے، صرف اتمام حجت کے لیے کہ کائنات میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر پیاسے ہوتے تو کہتے نہ کہ ہم پیاسے ہیں. اس لیے حضرت نے پانی مانگا، آخری وقت تک مانگا تاکہ اتمام حجت ہو جائے. بہت سے لوگوں نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے کہ حسین اور سوال آپ اے معاذ اللہ، حسین بڑا سوال کر سکتے ہیں کسی سے، مگر یہ آپ کی طلب نہیں ہے، اتمام حجت کے لیے ہے. تو حضرت سکینہ کا جگہ جگہ پہ پیاس کا اعلان بتا رہا ہے کہ امام حسین پیاسے دنیا سے گئے. آپ جتنے مقاتل پڑھیں گے اس میں ملے گا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب مدینہ لوٹ کے آئیں اور مدینے کے کوچوں اور گلیوں میں جاتی تھی تو یہی دو جملے فرماتی تھیں، یا ایھا المدینہ، اے اہل مدینہ، قد قتل اخی عطشانا، میرا بھائی پیاسا قتل کر دیا گیا. عزیزوں بہت روایتیں ہیں کہ اگر ایک گھونٹ بھی آپ پانی پیجئے تو مظلوم حسین کو یاد کریے تو ہزاروں حسنہ اور نیکیاں آپ کو لکھی جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین آخری وقت امام سجاد سے یہی کہہ کے گئے تھے کہ اے میرے لال جب جانا تو شیعوں کو یہ کہہ دینا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیے مجھے یاد کر لے. عزیزوں اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ بچی پیاسی ہے، اسے پانی نہیں دیا جا رہا ہے، مانگ رہی ہے مگر نہیں مل رہا ہے. کوفے میں جب یہ قافلہ پہنچا اور کوفے کے بازار سے گزرنے لگا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ بی بی زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے. ظالمین آج بھی بہت سے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں چادر ادھر نہیں چھینی گئی تھی، لیکن مقاتل موجود ہیں، انکار کرو جتنا چاہے، مظلوم ہے اہل بیت. عزیزوں ان کے سر پہ چادر نہیں تھی تو اپنے چہرے کو بالوں سے چھپایا ہوا تھا. اور اسی روایت میں یہ جملہ موجود ہے کہ جب حضرت سکینہ نے فرمایا پھپھی اماں کیا پانی مل سکتا ہے، کہ اس لیے کہ شدت کی دھوپ تھی اور وہاں سے لے کر کے کربلا سے کوفے تک لایا گیا تھا اور کوفے میں دن دوپہر میں یہ قافلہ لے جایا جا رہا ہے. تو بچی نے جیسے ہی پانی مانگا کسی نے کوئی رخ نہ کیا اور بی بی نے پلٹ کے کہا کہ بی بی یہاں پانی کہاں ملے گا. کہ ایک معظمہ سن رہی تھی، اس نے کہا ٹھہرو میں لاتی ہوں، اور فوراً گئی اور لے کے آئی، بالا خانے پہ تھی اور اس نے جناب سکینہ کی طرف بڑھایا اور کہا ایک کوزہ پانی کسے پی لو اور پی کے میرے لیے دعا کر دینا. زینب نے جیسے ہی سنا ویسے ہی ہاتھ رکھا اور کہا بی بی پانی بعد میں پینا، پہلے دعا کر دو. پوچھا تیری دعا کیا ہے؟ تو اس نے کہا پہلی دعا یہ ہے کہ میرے بچے اس طرح سے یتیم و اسیر نہ کیے جائے جیسے تمہیں یتیم اور اسیر کیا گیا ہے. بی بی ننے ہاتھ اٹھا فرمایا یا اللہ اس کے بچوں کو ایسی یتیمی و اسیری نہ دینا جیسے مجھے دیا ہے. عزیزوں اس کے بعد پوچھا دوسری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا دوسری دعا یہ ہے کہ مدینہ جانا نصیب ہو جائے. پوچھا کس لیے؟ کہا میری شہزادیاں زینب ام کلثوم ہیں. عزیزوں یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ زینب نے پوچھا کہ اگر انہیں دیکھ لو گی تو پہچانو گی؟ کہا بے شک کیوں نہ پہچانوں گی، میری شہزادیاں ہیں. تو زینب نے اپنے چہرے سے بال ہٹایا اور کہا پہچان سکتی ہو تو پہچان لو، وہ حسین کا سر ہے اور یہ حسین کی بیٹی ہے سکینہ، میں زینب ہوں وہ ام کلثوم. ارے وہ سید الساجدین ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، پیروں میں بیڑیا. ارے معظمانہ سینے پہ ہاتھ مارا، واہ محمد. ارے آل محمد پہ کیا مصیبت آ گئی کہ
ان کو جگہ جگہ کشا کشا پھرایا جا رہا ہے. سيعلم الذين ظلموا أي انقلب منقلبون. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. بارے لہا تجھے واسطہ